مصر کی رات عجیب خاموش تھی. نیل کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا. محل کے مینار آسمان کو چھوتے محسوس ہوتے تھے اور اس محل کے اندر سونے کے تخت پر بیٹھا تھا فرعون. اس کی آنکھوں میں غرور تھا. ہزاروں غلام اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے. وہ کھڑا ہوا, ہاتھ بلند کیا, بلند آواز میں کہا, اے لوگو, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ کیا یہ نہریں میرے حکم سے نہیں بہتی؟ درباری فوراً بول اٹھے, آپ ہی ہمارے رب ہیں. فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, لیکن اس شہر کے ایک کچے گھر میں ایک ماں کے دل میں خوف کی آگ جل رہی تھی. آج حکم آیا تھا بنی اسرائیل کے ہر نومولود بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا. دروازے پر سپاہیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو عورتیں کانپ جاتی. اسی خوف کے عالم میں ایک بچہ پیدا ہوا. ماں نے اسے سینے سے لگایا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اچانک دل میں ایک آواز آئی, اسے دریا میں ڈال دو, ہم اسے واپس تمہاری طرف لوٹا دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے الہام تھا. ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے, لیکن ایمان خوف سے بڑا تھا. اس نے بچی کو ایک چھوٹے صندوق میں رکھا, نیل کے پانی کے حوالے کر دیا. صندوق لہروں پر تیرنے لگا. ادھر محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کھڑکی سے دریا کو دیکھ رہی تھی. اچانک سپاہی دوڑتے ہوئے آئے. ملکہ عالیہ, دریا میں ایک صندوق ہے. صندوق کھولا گیا, اندر ایک معصوم سا بچہ مسکرا رہا تھا. آسیہ کا دل پگھل گیا. وہ بولی, یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, اسے قتل نہ کرو. فرعون نے ایک لمحہ سوچا اور پھر ہاتھ ہلا دیا. ٹھیک ہے, اسے پال لو. اسے کیا خبر تھی, جسے وہ اپنی مہربانی سمجھ رہا ہے وہی اس کی بربادی کا آغاز ہے. سال گزرتے گئے, بچہ جوان ہو گیا. موسیٰ, شاہی لباس, محل کی تعلیم, لیکن دل میں عجیب سی بے چینی تھی. ایک دن شہر میں اس نے ایک اسرائیلی کو ظلم سہتے دیکھا. غصے میں اس نے مکہ مارا اور مصری مر گیا. موسیٰ گھبرا گئے. انہوں نے فوراً کہا, یہ تو شیطان کا کام ہے. اگلے دن خبر پھیل گئی. فرعون کو معلوم ہوا, اسے گرفتار کرو. موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑا. وہ صحرا کی طرف نکل گئے, تنہا, بے گھر, لیکن اللہ کے سہارے. صحرا کی گرمی, پیاس, تنہائی, مگر یہی تنہائی انہیں نبوت تک لے جانے والی تھی. کوہ طور کے قریب ایک رات آگ کی روشنی دکھائی دی. موسیٰ آگ کی طرف بڑھے. اچانک آواز آئی, اے موسیٰ, میں تمہارا رب ہوں. زمین کانپ اٹھی. موسیٰ کو نبوت عطا ہوئی. حکم ملا, فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دل دھڑکنے لگا. جس شخص کے محل میں وہ پلے بڑھے, اب اسی کے سامنے حق کی آواز اٹھانی تھی. صبح کا وقت تھا. مصر کے شاہی محل میں سپاہی قطاروں میں کھڑے تھے. درباری سر جھکائے موجود تھے. سنہری تخت پر بیٹھا تھا فرعون. دروازہ کھلا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اندر داخل ہوئے. محل میں سرگوشیاں ہونے لگیں. فرعون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا, اوہو, تم تو واپس ہی آ گئے. کیا تم وہی نہیں جو ہمارے گھر میں پلے بڑھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پورے وقار سے جواب دیا, میں رب العالمین کا رسول ہوں. بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ الفاظ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا. فرعون کا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ بولا, اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا. اچانک وہ ایک عظیم سانپ بن گیا. درباری پیچھے ہٹ گئے. خوف پھیل گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں رکھا اور نکالا. وہ چمک رہا تھا جیسے نور کی کرن ہو. فرعون نے فوراً کہا, یہ تو کھلا جادو ہے. تم لوگوں کو اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہو. اس نے مشیروں کو حکم دیا, پورے مصر سے ماہر جادوگر جمع کرو. میدان لوگوں سے بھر چکا تھا. ہر طرف شور تھا. فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا پورے غرور کے ساتھ. جادوگر آگے بڑھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, پہلے تم پھینکو گے یا ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, تم ہی شروع کرو. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی. لوگوں کی آنکھوں پر جادو کا اثر ہوا. میدان سانپوں سے بھرا نظر آنے لگا. لوگ خوف زدہ ہو گئے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, ڈرنا نہیں, تم ہی غالب رہو گے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا. وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور پلک جھپکتے میں سب کو نگل گیا. میدان میں سناٹا چھا گیا. جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے. وہ پکار اٹھے, ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ منظر